نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء بالصدق وصدق به صدق الله مولانا العظيم. پروانے کو شمع ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آفتاب ولایت، ماہتاب شریعت، حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ صوفی الطاف حسین صاحب زید مجدہ و شرفہ اور معزز خلفاء کرام، حاضرین و سامعین، یاران طریقت، یہ ماہ مبارک چونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، تو اسی مناسبت سے ہماری یہ ماہانہ محفل تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، خسر پیغمبر، یار غار، یار مزار، رفیق مصطفیٰ، مزاج شناس نبوت، رازدار نبوت، جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں. کئی ساری قرآن مجید میں آیات و بینات ہیں جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مناقب میں، فضائل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی. ان میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جاء بالصدق وصدق به. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدق لے کر، سچ لے کر تشریف لائے ہیں، وصدق به، اور ساتھ ہی اس کی تصدیق کرنے والا بھی. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جملہ مفسرین کرام، تمام مفسرین نے جناب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی یہ روایت نقل کی ہے، تفسیری روایت، کہ جاء بالصدق سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وصدق به، اور تصدیق کرنے والے سے مراد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کی سب سے پہلے اور
اور سب سے مضبوط تصدیق کرنے والے جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی پر ایمان کو پیش کیا تو ہر کسی نے مجھ سے کوئی نہ کوئی حجت، دلیل، ثبوت، معجزہ مانگا، مطالبہ کیا، اس کے بعد جا کر کہیں اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور بغیر کسی حجت کو طلب کیے، کسی دلیل کو طلب کیے، بغیر کسی پس و پیش کے، بس میرا ایمان پیش کرنے پر اگر کسی شخص نے قبول کر لیا ہے اور میری رسالت کی تصدیق اور تائید کر لی ہے تو وہ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کوئی دلیل مجھ سے نہیں مانگی، کوئی ثبوت نہیں مانگا، بس میں نے کہا اللہ کا نبی ہوں، ابو بکر نے کہا میں ایمان لگایا، آپ اللہ کی سچی۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں آزاد مردوں میں سے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپنے سے دوستانہ ہے، بچپنے سے، بچپن بھی ابو بکر کا رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے، لڑکپن بھی ابو بکر کا رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے، جوانی بھی ابو بکر کی رسول اللہ کے ساتھ گزری ہے، بڑھاپا بھی حضرت ابو بکر کا رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے، ایمان سے پہلے کا وقت بھی، اعلان نبوت سے قبل کا وقت بھی ابو بکر کا رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ کوئی جگہ ہے، وہ غار ہو، ہجرت کی رات ہو، وہ میدان احد و بدر ہو، وہ کوئی بھی معرکہ ہو، وہ فتح مکہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کوئی بھی موقع ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ وفاداری دیکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اپنا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اپنا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کا پتہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آج بھی وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، ہمیشہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اپنے گھر پہ تو وہ نہیں رہتے ہیں، اگر کوئی بندہ پتہ پوچھے کہ حضرت ابو بکر کہاں ہیں تو اس کا پتہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں ابو بکر وہاں ہیں۔ ہمیشہ کی رفاقت و معیت اور سنگ جناب سیدنا صدیق اکبر کو رسول اللہ کی بارگاہ سے عطا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ صدیق ہیں، صدیق اور عتیق بھی ہیں۔ عتیق وہ ہے جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، آپ عتیق ہیں، اور صدیق بھی ہیں آپ سے جیسا دنیا میں کوئی سچا نہیں آیا، انبیاء کے بعد آپ کے جیسا سچائی میں مضبوط کوئی نہیں آیا، اور آپ کو شان صداقت یہ بھی نصیب ہوئی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر۔ شب معراج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، صبح فجر کے بعد صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شب معراج کے جو مشاہدات ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ لوگ برتا ہے حیرت میں، ایسا ہو نہیں سکتا جیسے یہ کہہ رہے تھے۔ مومنین بھی اس بات کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، کفار تو کہہ رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابو جہل کو یہ شرارت سوجی اٹھا، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ابھی تک وہاں پر موجود نہیں تھے، اٹھا اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک دی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے تو کہنے لگا ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں زمین سے آسمان
مکان سے لا مکان تک ہو کر آیا ہوں، اور میں جنت اور دوزخ کے مشاہدات کرنے کے بعد حضور حق سے ہو کر آیا ہوں، ایسا ممکن ہے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو سنیے، آپ کے صاحب ایسا دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ ابھی بھی سے کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہی لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کیا میرے آقا نے ایسا فرمایا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے ہاں انہی نے کہا ہے ایسا۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر نے اتنا بھی نہیں کہا کہ ذرا آؤ میرے ساتھ میں جا کر خود دیکھتا ہوں کیا میرے آقا ایسا کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ تیرے آقا اور صاحب ہی ایسا کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ایسا ممکن ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں تصدیق بھی کرتا ہوں کہ یہ سچی بات ہے، ایسا ہے اگر میرے آقا مولا ایسا فرما رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ ابو بکر کتنی عجیب بات ہے، آپ نے تو اپنے صاحب کی زبان سے سنا تھی، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایسا کہا اور آپ مان گئے، اور اتنی عجیب بات ہے آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ ابو جہل رات کے مختصر حصے میں زمین سے آسمان اور مکان سے لا مکان تک کی سیر کر کے آنا یہ تو چھوٹی سی بات ہے جسے میں مان رہا اور تصدیق کر رہا ہوں، ہم نے تو محمد مصطفیٰ کی زبان سے سن لیا ہے کہ خدا ایک ہے، ہم اسے ایک مان رہے ہیں، ہم تو ان سے سن کر خدا کو بن دیکھے مان رہے ہیں، ایک مان رہے ہیں، تو آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس تصدیق کے بعد صدیق کا لقب ملا۔ نبی رحمت نے فرمایا ہر ایک نے کوئی دلیل مانگی ہے، ابو بکر نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بلا دلیل ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے۔ جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا، جب لوگ مجھے چھوڑ رہے تھے ابو بکر میرے ساتھ تھا، جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے ابو بکر مجھ پر خرچ کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے جناب سید العالمین نے فرمایا کہ اس قدر مجھے کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا ہے جتنا کہ ابو بکر کے مال، اور میں نے ہر ایک کے احسانوں کے بدلے چکا دیے ہیں، ہر ایک کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، یعنی مجھ پر جس کسی نے جو بھی کوئی احسان کیا تھا میں نے کسی نہ کسی صورت میں اس احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ابو بکر کے احسانوں کے بدلے چکائے نہیں جا سکتے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اس دنیا میں رہتے ہوئے چکایا نہیں جا سکتا۔ ابو بکر کے احسانوں کا قرض باقی ہے جو کل بروز حشر اللہ سبحانہ و تعالی ادا کرے گا اور چکائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا تو سب سے پہلے اس بندے کا نامہ حال پیش کیا جائے گا، پتہ ہے کہ وہ کون ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ان کا نامہ حال پیش کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب حساب شروع ہوگا تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پورے جلال اب اللہ تعالیٰ کے اس جلال پر اس کے جمال کو غالب کرنے کے لیے اب کوئی تو ایسا ہو جو اس کی بارگاہ کے قابل ہو، کسی کا نامہ مال تو ایسا ہو جو اس کے سامنے رکھے تو اس کا غضب غیر اس کے فضل سے بدل جائے، اس کی رحمت غالب آ جائے اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ شروع کرے۔ اب سب سے پہلے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، دیکھیے جس بندے میں پیسے لینے ہوں
میں مثال عرض کر رہا تھا، جس بندے نے پیسے لینے ہوں، جب وہ لینے کے لیے آتا ہے، اب دینے والا چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی بڑا ہو، جیسا مرضی ہو، چودھری بڈیرا سردار جو مرضی جگیردار ہو، جب لینے والا اس کے دروازے پہ آتا وہ کہتا پاجی میرے پیسے آپ نے دینے ہیں۔ اب اس کے سامنے دینے والے کی حالت کچھ اور ہوگی، دینے والے کا حال کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اب باقی ہر ایک ایسا ہے جس کا حساب اللہ کی طرف نکلے گا، جن کی طرف اللہ کا حساب نکلے گا۔ ہر کوئی ایسا ہے جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حساب نکلے گا۔ ابو بکر بس وہ ہے جس کا حساب اللہ کی طرف نکلتا ہے، جس کا حساب اللہ کی طرف ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کا نام پیش کیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے سب سے زیادہ رسول اللہ کو فائدہ پہنچایا، سب سے زیادہ۔ غزوہ تبوک میں بڑی معلوم بات ہے، غزوہ تبوک میں جناب رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الاسرہ میں کہا کہ لاؤ تنگی کا یہ غزوہ الاسرہ ہے، تو تنگی اور اسرت کا یہ جیش ہے، لشکر ہے، غزوہ ہے، غزوہ تبوک۔ اب ہر کوئی اپنی اپنی مثال کے مطابق، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بے شمار شان و شوکت عطا فرمائی تھی، وہ بہت کچھ لائے، بہت کچھ لائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح دیگر جناب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے بھی اپنے مطابق۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ایسی ہے کہ کوئی ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا تھا، لیکن کوشش کرتے تھے بعض لوگ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے بھائی، اس لیے وہ ضد نہیں تھی، اللہ کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی طرح حضرت ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، نیکیوں میں نیت خیر ہے، بھلائی کی نیت ہے کہ نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو اب کی جب جیش الاسرہ تھا، غزوہ تبوک کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ لاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس دفعہ میری تجارت نے بھی بڑا نفع کیا ہے اور میری فصلوں نے بھی، زمین نے بھی بڑی فصلیں کی ہیں، راج اللہ بھی میرے پاس کافی ہے۔ تو اب گھر گئے اور گھر جا کر ہر چیز کا نصف کر لیا، آدھا آدھا کر لیا، ہر چیز آدھی آدھی کر کے، آدھی اہل و یار کے لیے چھوڑ آئے اور آدھی لا کر جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں ڈھیر کر دی۔ اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کیا لائے، کتنا لائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں ہر چیز کا نصف لایا، جو کچھ بھی میرے پاس اس وقت کل ملکیت تھی ہر چیز کا آدھا آدھا کر لایا، آدھا اہل و عیال کے لیے اور آدھا میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے قبول کیا، تعریف فرمائی، تحسین کی کہ سبحان اللہ، پسند کیا، قبول کیا۔ اور اب آپ علیہ السلام نے انتظار کرنے لگے کہ اب میرا یار نہیں آیا، یارے غار نہیں آئے ہیں، حضرت ابو بکر ابھی نہیں پہنچے، انتظار کرنے لگے۔ جناب رسالت ہوا، اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ آپ نے نصف آدھا نہیں کیا، بلکہ جو کچھ تھا گھر میں سارے کا سارا اکٹھا کر جمع کر لیا، کل جمع کیا۔ کیسے یار منگے یار واسطے، یار منگے یار بولو، یار واسطے گھراں وچ سوئیاں نہیں بچائیاں نہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، چراغ بتی دیوا سب کچھ اس میں رکھ دیا، اپنے جسم کے کپڑے اتار کر وہ بھی اس میں رکھ دیے ہیں اور خود بوری کاٹ کے تو آپ نے پہن لی ہے اور اس کے گریبان پہ کانٹوں کے خار کے بٹن لگا لیے اور اندھیرے میں دیواروں پہ ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی سوئی تو نہیں ہے۔ بھئی یہ تقاضا ہے نا کہ محبوب نے جب مطالبہ کیا ہے
تو اب عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کچھ بھی اپنے پاس رکھا نہ جائے، سب کچھ ودا کر دیا جائے، لٹا دیا جائے۔ اب حضرت ابو بکر نے اپنا کل اکٹھا کیا، کل اکٹھا کر کے لائے، اور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نگاہ نبوت جانتی تو تھی، آپ نے دیکھا اور پہچان لیا کہ ابو بکر سارا لایا ہے۔ ہمیشہ ابو بکر آگے رہیں گے۔ آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا لائے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا سارا بھی بظاہر حضرت عمر کے آدھے سے تھوڑا، وجہ یہ ان کا کل بھی حضرت عمر کے نصف سے آدھے سے تھوڑا تھا۔ اب اگر جناب رسالت میں آپ حضرت ابو بکر سے یہ پوچھ لیں کہ ابو بکر کیا لائے ہیں، وہ کہے میں کل لایا، کل لایا، اور کل تو ان کا تھوڑا ہے، حضرت عمر کا تو آدھا بھی ان سے زیادہ ہے۔ آج ابو بکر پیچھے رہ جائے گا، عمر آگے نکل جائیں گے۔ تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سوال بدل دیا، تشریح کر دیا۔ تو جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا کل بھی بظاہر حضرت عمر کے نصف سے تھوڑا ہے، تو اب آپ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے۔ اگر یہی بات ان سے پوچھی جائے تو آج عمر آگے نکل گئے تھے، لیکن رسول اللہ بھی نہیں چاہتے کہ ابو بکر سے کوئی آگے نکل جائے، ابو بکر سے آگے کوئی بڑھ جائے، کوئی خاص رہی ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام نے سوال بدل دیا۔ حضرت عمر آئے تھے تو پوچھا کہ عمر کیا لائے ہیں، حضرت ابو بکر آئے تو پوچھا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے، ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ باندھے اور عرض کی کہ بندہ پرور، اہل و عیال کا حق ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آؤں، ان کو محروم نہیں کرایا، جو لایا ہوں اس سے بہتر ان کے لیے چھوڑ کے آیا، میں نے چھوڑا کچھ نہیں، لے آیا ہوں، لیکن جو ان کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں وہ بہتر ہے۔ عرض کی کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا نبی اللہ اہل و عیال کے لیے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، اس کے سوا جو کچھ تھا میں لے آیا ہوں، اور اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا بہا ہو گئے، سبحان اللہ، اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ سے آگے گزر جاؤں، لیکن آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ تجھ سے آگے گزر جانا یہ ممکن نہیں۔ لاکھ جتن کریں، کوشش کریں، جب صاحب نہیں چاہتے کہ تجھ سے آگے گزرا جائے تو کوئی تجھ سے آگے گزرے گا کیسے؟ جب اللہ رسول نہیں چاہتے کہ آپ سے آگے بڑھا جائے تو پھر کتنی کوئی کوشش کر لے تو آپ سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ بس آج کے بعد آپ کا مقابلہ چھوڑتا ہوں، آپ کے مقابلے سے باز آتا ہوں، آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش چھوڑتا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب وقت وفات ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہے، یا جو عدالت کے ایام آخری ایام ہے، ان دنوں میں سرکاری طور پر جو آپ کو دو چیزیں ملی ہوئی تھی، چونکہ آپ امیر المومنین تھے تو بیت المال سے انہیں دو چیزیں ملی ہوئی تھی، ایک پیالہ تھا، بڑا پیالہ، اور ایک اونٹنی تھی جس کا دودھ دھوتے ہوئے ہمیں اپنی ضرورت کے لیے لاتے۔ یہ دو چیزیں سرکاری تھی، گورنمنٹ کی تھی آپ کے پاس، اور آپ نامزد کر چکے تھے کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ۔ اپنے فرزند عبد الرحمن ابن ابی بکر سے فرمایا کہ یہ اونٹنی اور یہ پیالہ اب ہمارے لیے حلال نہیں رہا،
یہ ہمارے لیے جائز نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ مجھے اسی لیے ملے تھے نا کہ میں خلیفہ تھا۔ اب چونکہ میں خلیفہ نہیں رہا، اگلے خلیفہ حضرت عمر ہے، اور یہ اب ان کا حق ہے، جاؤ پیالہ بھی ان کے گھر چھوڑاؤ اور اونٹنی بھی ان کی حویلی میں باندھ کے آؤ، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آخری وقت ہے اور بستر مرگ پر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراش، آپ کے فرزند نے وہ دونوں چیزیں جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حویلی میں وہ باندھ کے اونٹنی، دروازہ دستک دی، حضرت عمر باہر آئے، پانی کا وہ جو پیالہ تھا بڑا ان کے گھر میں کھانا کھانے یا دیگر ضروریات میں استعمال ہوتا تھا، وہ حضرت عمر کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ حضور وہ اونٹنی بندھی ہوئی ہے اور یہ پیالہ جو سرکاری طور پر ہمارے پاس تھی، وہ چیزیں میرے پدر بزرگوار نے آپ کی طرف بھیج دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب میں خلیفہ نہیں ہوں، اب خلیفہ حضرت عمر ہے، لہٰذا یہ حضرت عمر کا حق ہے کہ وہ ان کو استعمال کریں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکلی اور روتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت ابو بکر کے لیے اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو بکر، آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے اتنا مشکل راستہ چھوڑا ہے کہ آپ کے بعد کوئی اس راستے پر چل نہیں سکے۔ اتنے مشکل راستے چھوڑے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی ان راستوں پہ چل نہیں سکے گا، آپ نے اپنے بعد ایسی مشقت لوگوں کے لیے چھوڑی۔ جب آپ خلیفہ بنے تو تجارت، کیونکہ آپ تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو خلیفہ بننے کے بعد اب آپ نے کہا کہ اب میں تجارت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں خلیفہ بن کر تجارت کروں گا تو پھر میری تجارت فروغ پائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں سرکاری عہدے کی وجہ سے اپنا کاروبار چمکاؤں، یہ اب ختم ہو گیا۔ اب حضرت عمر سے کہا کہ مجھے خلیفہ تو بنا دیا ہے، میرے اہل و عیال کے لیے بھی تو سوچیں، تو کہا کہ سرکاری طور پر آپ کی تنخواہ لگائی جائے گی جس میں سے آپ کے بیوی بچوں کا گزر بسر ہوگا۔ اب کتنی تنخواہ آپ کے لیے چاہیے ہے؟ کتنی تنخواہ چاہیے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری ریاست میں جو سب سے کم اجرت مزدور ہے اس کی مزدوری کے برابر میری تنخواہ اور میری اجرت، آپ اس میں گزارا کر لیں گے؟ فرمایا اگر وہ کر سکتا ہے، میری ریاست کا کم اجرت مزدور اتنے پیسوں میں گزارا کر سکتا ہے، تو پھر امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر میرا نہ ہوا تو اس کا بھی نہیں ہوگا، پھر اس کے پیسے بڑھاؤں گا، اس کی مزدوری بڑھاؤں گا، وہ بڑھے گی تو میری خود بخود بڑھ جائے گی، میری بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اور پھر وہ 2.25 سال تقریباً آپ کا زمانہ خلافت ہے، جناب ام المومنین اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ بیٹی، میری زمین میں سے وہ فلاں ٹکڑا ہے، فلاں ٹکڑا زمین کا میرے وفات کے بعد وہ بیچ دینا، اور بیچ کر حساب بنانا کہ میں نے 2.25 سال میں بیت المال سے کتنی تنخواہیں لے لی، وہ حساب بنانا اور حساب بنا کے وہ بیت المال میں پیسے واپس جمع کروا دینا۔ کیوں ابا جی؟ اس لیے کہ بیت المال کی رقم وہ عوام کا حق ہے، اور ابو بکر عوام کا حق کھا کے مرنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ پیسے واپس کرتے ہیں، وہ پیسے چکا دیے جائیں، واپس کرتے ہیں۔ یہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے ریاست کے نظام کو سنبھالا اور چلایا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت خلق کے سب سے آگے تھی، اور کوشش کیا کریں کہ مخلوق کے ساتھ محبت کیا کریں۔ اللہ کی مخلوق، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کو وہی پسند ہوگا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ جو مخلوق سے نفرت کرتے، مخلوق کو دھتکارتے،
اور پھٹکارتے ہیں ان لوگوں کو اللہ بھی پھٹکار دے گا، دھتکار دے گا، ان لوگوں کو اللہ نہیں عزیز جانے گا۔ خدمت خلق یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، خدمت خلق۔ اور تمام کل اولیاء کرام اور صوفیاء کا یہ طریق رہا ہے، خدمت خلق، اس سے وہ کبھی نہیں بھاگے۔ خانقاہوں پہ جو لنگر کا نظام اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس لیے ہوتی ہیں کہ خلق کو فائدہ پہنچے، خلق کی خدمت کی جائے۔ تو جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے مدینہ میں ایک محلے میں کچھ یتیم بچیاں تھیں، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا کہ ان کی بکریوں کا دودھ نکال دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام 2 وقت پابندی سے جاتے اور ان کا دودھ نکالتے۔ جس دن آپ امیر المومنین ہوئے، اب وہ بچیاں آپس میں تشویش میں فکر میں باتیں کر رہی ہیں، بھئی اب کون آئے گا بکریوں کا دودھ نکالنے؟ اب وہ ابوبکر تو بڑا آدمی بن گیا ہے۔ پتہ ہے کہ وہ کیا ہو گیا؟ وہ مسلمانوں کا امیر ہے، رسول اللہ کا خلیفہ اور نائب بن گئے ہیں۔ اب امیر المومنین کو کہاں فرصت ہوگی کہ وہ ہماری غریبوں کی بکریوں کا دودھ نکالنے آئے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی اور بندوبست کریں، لیکن جب شام ہوئی، وقت ہوا دودھ نکالنے کا، امیر المومنین ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگی، خوش ہوئی اور کہنے لگی ہم تو پریشان تھے، کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا خلافت مجھے خدمت خلق سے روک نہیں سکتی۔ آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود ہر روز بچیوں کے گھر جاتے اور ان کی بکریوں کا دودھ نکال کے آتے۔ یہ شان اور شوکت ہے جناب ابوبکر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کا پیچھا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کام جو اپنی خلافت میں حضرت ابوبکر نے شروع کر رکھے ہیں وہ بند نہ ہو، عمر ان کو جاری رکھے۔ اس لیے کوشش کرتے تھے کہ دیکھا جائے کہ کہاں کہاں کیا کیا کرتے ہیں۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو حضرت عمر نے ان کاموں میں سے کام کو جاری رکھا کہ باہر ایک غار میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو آنکھوں سے نبینی تھی، کمزور تھی اور لوارث تھی۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام اس کے پاس جاتے تھے، اس کو کھانا دے کر آتے تھے، صفائی کرتے تھے، اور کوئی جو اس میں بول براز کیا ہوتا وہ اٹھا کر باہر پھینک کے صفائی کرتے حضرت ابوبکر رضی اللہ۔ اب حضرت عمر کو پتا تھا کہ حضرت ابوبکر ایسا کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے نبھانے چلے، پہلے دن گئے، خاموشی کے ساتھ وہ سارا کام اسی طرح کرتے رہے جس طرح حضرت ابوبکر کرتے۔ وہ بڑھیا تو نبی نہیں تھی، خاموشی سے آپ کرتے رہے۔ جب آخر میں اس کو کھانا کھلانے کی باری آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بنایا کہ نوالا بنا کر اس کے منہ میں رکھا، اس کی چیخ نکلی، کہنے لگی کہ ابوبکر کا انتقال ہو گیا، ابوبکر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ کو کس طرح پتہ چل گیا؟ آپ کو تو نظر نہیں آتا ہے، میں تو خاموشی کے ساتھ سب کچھ اسی طرح کر رہا ہوں جس طرح ابوبکر کرتے تھے، آپ کو کس طرح اندازہ ہو گیا؟ کہنے لگی اس لیے کہ ابوبکر جانتے ہیں کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، میرے منہ میں دانت نہیں ہے۔ وہ پہلے اپنے دانتوں سے نوالا چباتے اور نرم کرتے تھے، پھر اسے میرے منہ میں ڈالتے تھے اور میں اسے نگل لیتی تھی، اور آپ نے تو ویسے رکھ دیا تو مجھے سمجھ آئی کہ آج وہ نہیں ہے، کوئی اور آیا ہے اس جگہ۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدمت خلق۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نبی رحمت نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابوبکر، میری امت میں سے میری امت پر سب سے بڑا مہربان ابوبکر، میری امت پر میری امت میں سے سب سے زیادہ مہربان ابوبکر، سب سے زیادہ مہربان امت میں ابوبکر۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، اور میری امت میں سے اللہ کا حکم نافذ کرنے میں سب سے زیادہ سخت آپ نے فرمایا وہ عمر ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان،
اور میری امت میں سے حیا میں سب سے زیادہ سچا وہ عثمان غنی، اور فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، میری امت میں سے سب سے بڑا جج، سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا فیصل اور صالح وہ علی مرتضیٰ رسول کریم، اور ان میں سے سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والا معاذ بن جبل ہے، اور میری ہر ایک امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو مختلف صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے پناہ شانیں عطا ہوئی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک منفرد ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ جو ہیں کلہم عدول، یہ سب عادل ہیں، اور یہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، تم کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت ہی پاؤ گے، یہاں سے ہدایت ہی پاؤ گے، یہاں سے ہدایت ہی ملے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کی تمام ہدایت پر ہیں، اور اپنے اہل بیت اطہار کے لیے سید العالمین نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائیں گے، جو اس کے ساتھ جڑ جائیں گے وہ نجات پائیں گے۔ تو اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت اور یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اسی قدر اہل بیت رسول کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، دونوں میں سے کوئی فرق اور امتیاز نہیں کرتے ہیں، نہ ان کو چھوڑا ہے نہ ان کو چھوڑا ہے۔ گھر والوں سے بھی محبت اور عقیدت ہے، اور در والوں سے بھی ادب اور احترام کا رشتہ اور محبت کا رشتہ اور تعلق ہے، اور اللہ کریم ہمیں اسی اہل سنت و جماعت کے موقف مذہب مشرب پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، ہمیشہ اس پہ قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔